بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ایک سلسلہ گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ اپنے امراض کو مشائخ سے چھپانا نہ چاہیے۔ اگر یہ خیال ہو کہ وہ بزرگ ہم کو ذلیل سمجھیں گے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ تم کو ذلیل کیا سمجھتے، جبکہ وہ کتے کو بھی اپنے سے افضل سمجھتے ہیں۔ دوسرے وہ امین ہوتے ہیں، کسی کا راز دوسروں پر کبھی ظاہر نہیں کرتے۔ اگر اظہار مرض کو اظہار معصیت سمجھ کر طبیعت کہنے سے رکتی ہو تو معصیت تو فعل ہے، اس فعل کا اظہار مت کرو بلکہ مواد کو بیان کر دو، اور مواد کا بیان کرنا معصیت نہیں۔ اگر کسی وقت علاج کے لیے شیخ افعال کی تحقیق کی ضرورت سمجھے تو اس وقت افعال کا بھی ظاہر کر دینا شیخ پر جائز ہے، اور اس کی بالکل وہی مثال ہے جیسے بدن مستور کا کھولنا ڈاکٹر اور جراح کے سامنے۔ ارشاد فرمایا کہ کسی بزرگ سے تعلق پیدا کر لو، اگر ممکن ہو سکے تو اس کی صحبت میں رہو، اگر اس کے حقوق صحبت ادا نہ کر سکو تو اس سے خط و کتابت کر کے اپنے اعمال کی حفاظت رکھو، اور شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہو، اور جو وہ بتلائے اس پر عمل کرو، کیونکہ امراض باطنی کی جو دوائیں ہیں وہ ان کی خاصیت خوب جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ عمر بھر اس کی ضرورت ہے کہ اپنے نفس کی نگہداشت رکھے اور علاج معالجہ میں لگا رہے۔ کاملین بھی اس سے فارغ نہیں، صرف ضعف و قوت کا فرق ہے۔ نہ یاس ہونا چاہیے نہ فراغ، اور بے فکری کا قصد یا طمع کرنا ناممکن ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے اخلاق سیئہ اور رذائل نفس کی اصلاح نہ کرائے اور وہ رذائل اس شخص کے اندر ہمیشہ موجود بھی رہیں تو قیامت میں اس پر مؤاخذہ ہوگا کہ تو نے اپنی اصلاح کیوں نہ کی۔ جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس شخص نے ان رذائل نفس کے مقتضا پر عمل بھی کیا ہے یا نہیں۔ اگر عمل کیا ہے تب تو اس شخص پر مؤاخذہ ہوگا، اور اگر عمل نہیں کیا بلکہ وہ ہمیشہ ان رذائل کے مقتضا کی مخالفت کرتا رہا تو اس شخص سے مؤاخذہ نہ ہوگا۔ مثلا کسی شخص کے اندر غصہ کا مرض تھا، اس مرض کے علاج کی اس کو ضرورت تھی، مگر اس شخص نے اس مرض کی کسی سے اصلاح نہ کرائی، مگر اس شخص نے اپنے غصہ کے مقتضا پر بھی کبھی عمل نہیں کیا بلکہ اپنے غصہ کے موقع پر ہمیشہ ضبط سے کام لیا اور کبھی بیجا غصہ نہیں کیا، تو اگرچہ غصہ کا رذیلہ اس شخص کے اندر ہمیشہ رہا، مگر چونکہ اس نے بیجا غصہ کے مقتضا پر عمل نہیں کیا اس لیے اس شخص سے مؤاخذہ نہ ہوگا۔ حاصل یہ کہ جذبات پر مؤاخذہ نہ ہوگا بلکہ اعمال و افعال پر ہوگا، مگر باوجود اس کے پھر جو ان جذبات کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جذبات کی اصلاح سے نفس کی مقاومت اور مقابلہ آسان ہو جاتا ہے، جس سے رذائل نفس کے مقتضا کی مخالفت بآسانی ہو سکتی ہے۔ اگر اصلاح نہیں کی جاتی تو پھر نفس کی مقاومت کرنا دشوار ہو جاتی ہے، اس لیے وہ نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا بلکہ نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے اور ان کے رذائل کے مقتضا پر اکثر عمل ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ گو میں متقی و پرہیزگار نہیں، لیکن الحمدللہ اپنی اصلاح سے غافل بھی نہیں۔ مجھے ہمیشہ یہی ادھیڑ بن لگی رہتی ہے کہ فلاں حالت میں فلاں تغیر کرنا چاہیے، غرض مجھ کو اپنی کسی حالت پر قناعت نہیں۔ اندری رہ می تراش و می خراش، تا دمے آخر دمے فارغ مباش، یعنی اس اللہ کی راہ میں فکر اور کوشش کرتا رہے، آخر دم تک اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھے۔ ارشاد فرمایا کہ بڑی ضرورت اس کی ہے کہ ہر شخص اپنی فکر میں لگے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ آج کل یہ مرض عام ہو گیا ہے کہ عوام میں بھی خواص میں بھی کہ دوسروں کی اصلاح کی تو فکر ہے اور اپنی خبر نہیں۔ دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت کی بدولت اپنی گچڑی اٹھوا دینا کیسی حماقت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دوسروں کی فکر میں آدمی کیوں پڑے، پہلے اپنی فکر مقدم ہے۔ اپنی ہی کیا خبر ہے کہ کیا انجام ہو۔ حق تعالی ایمان پر خاتمہ فرماویں یہ بڑی دولت ہے۔ بطور ظرافت کے فرمایا کہ لیکن خاتمہ بالخیر میں خیر سے پہلے بل ہے،
آج کل اس کی ضرورت ہے کہ ایک بل یعنی گوشہ میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کیے جائے، اسی میں عافیت ہے۔ بڑا ہی پرفتن زمانہ ہے، اس وقت درجات و مقامات تو کیا حاصل ہوتے، ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں۔ ہر وقت متوجہ الی الحق رہنا چاہیے، توبہ و استغفار کرتا رہے اور سلامتی ایمان کی دعا کرتا رہے۔ ہزاروں لاکھوں روم میں دجال ایمان اور دین پر ڈاکہ ڈالتے پھرتے ہیں، ایک فتنہ فرو نہیں ہوتا کہ دوسرا آ کھڑا ہوتا ہے۔ حق تعالی ہی محافظ اور حافظ ہیں، وہی اپنی رحمت سے دستگیری فرمائیں گے۔ حق تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔